بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ اردو نیوز۔ اس ویڈیو میں ہم امریکہ کی افغانستان میں 20 سال تک لڑی جانے والی جنگ اور امریکہ کے ذلیل ہو کر بھاگنے پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے میں آپ کو اس 20 سالہ جنگ کی ابتدا بتاتا ہوں۔ 11 ستمبر 2001 اور نیو یارک سٹی عام دنوں کی طرح شروع ہونے والا دن ایک تاریخی دن بن گیا جس نے پوری دنیا کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ صبح کے 8:46 پر امریکن ایئر لائن کی فلائٹ 11 جو بوسٹن سے لاس اینجلس جا رہی تھی اچانک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور سے ٹکرا گئی، جس کے 80ویں فلور پر آگ بھڑک اٹھی جس میں سینکڑوں لوگ جاں بحق ہو گئے۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں سے نکلنا شروع کر دیا۔ پھر 17 منٹ کے بعد 9:03 پر ایک اور طیارہ ساؤتھ ٹاور سے ٹکراتا ہے، جس سے ٹاور 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پورے امریکہ میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پھر ایک اور اٹیک 9:37 پر امریکی دفاع کی عمارت پینٹاگون کی عمارت پر ہوتا ہے، جس سے عمارت مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ تقریباً صبح کے 10 بجے کے قریب ساؤتھ ٹاور صرف 10 سیکنڈ میں مکمل تباہ ہو جاتا ہے۔ 10:03 پر ایک اور طیارہ پینسلوینیا میں گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ 10:28 پر دوسرا نارتھ ٹاور بھی مکمل طور پر گر جاتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دونوں ٹاورز پر ہونے والے حملے میں تقریباً 2753 لوگ مارے جاتے ہیں اور پینٹاگون پر حملے میں 184 لوگ اور پینسلوینیا میں کریش میں 40 لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ تو تقریباً ان 4 حملوں میں ٹوٹل 2977 لوگ جاں بحق ہوتے ہیں، اور فوراً ہی بنا کسی تحقیق کے امریکہ نے اپنے اوپر ہونے والے حملوں کا الزام القاعدہ اور اسامہ بن لادن پر لگا دیا۔ تو ناظرین، یہاں سے ہوتی ہے 20 سالہ امریکی جنگ کی ابتدا اور ان کی ضلالت کی کہانی۔ ناظرین، یاد رہے القاعدہ اس وقت افغانستان سے آپریٹ کرتی تھی اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو تھا وہ افغانستان میں تھا۔ امریکہ کا کہنا تھا ان حملوں میں کوئی بھی افغان شہری شامل نہیں تھا۔ اس گروپ کی سربراہی ایک مصری شہری محمد عطا نے کی اور باقی کے 15 لوگ سعودی شہری تھے۔ یاد رہے اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی۔ بالآخر امریکہ نے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان میں چھپے القاعدہ کے تمام رہنماؤں کو امریکہ کے حوالے کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ طالبان نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نے انہیں پناہ دی ہے۔ اسلام میں جس کو پناہ دے دی جائے اس کے لیے سب قربان کیا جاتا ہے۔ 18 ستمبر کو جارج بش نے ایک قرارداد منظور کی جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور افغانستان کے خلاف جنگ شامل تھی، اور بدنام زمانہ گوانتانامو جیل جو کیوبا میں قائم کی گئی کی منظوری بھی اسی وقت لی گئی، جہاں پر مسلمانوں اور خاص طور پر افغانوں پر ظلم کی داستانیں رقم کی گئیں۔ 7 اکتوبر 2001 وہ دن تھا جب ہمیشہ کی طرح جو کافروں کی خصلت ہے، جنگ کے شروع میں امریکی اور برطانوی فوجوں نے مل کر جہازوں سے فضائی حملے شروع کر دیے، اور باقی مغربی ممالک کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی اور فرانس نے مستقبل میں تعاون کا وعدہ کیا۔ اور پھر آپ کو یاد ہے نیٹو کی ساری فوج آئی تھی اور ذلیل ہو کر گئی تھی۔ خیر ناظرین، آگے بڑھتے ہیں۔ 12 دن تک فضائی حملے ہوتے رہے، پھر زمینی لڑائی شروع ہوئی۔ طالبان نے جتنا ہو سکا دفاع کیا۔ نومبر 2001 کو مزار شریف طالبان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ پھر کچھ ہفتوں کے فرق سے طالقان، بامیان، ہرات، کابل اور جلال آباد امریکہ نے تقریباً 1 مہینے میں بڑی آسانی سے طالبان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اور ہنسنے کی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اسے اپنی فتح قرار دے رہا تھا، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ مستقبل میں ذلت ان کا مقدر ہے۔ طالبان نے جنگ کی حکمت عملی مکمل طور پر بدل دی اور گوریلا کارروائیوں کا آغاز کچھ ہی عرصے کے بعد شروع کر دیا۔ دسمبر 2001 میں امریکی انٹیلیجنس کو تورا بورا کے پہاڑوں میں القاعدہ کے اس وقت کے لیڈر اسامہ بن لادن کی موجودگی کی خبر ملتی ہے، لیکن امریکی فوج وہاں پر خود آپریشن نہیں کرتی اور افغان ملیشیا کو بتاتی ہے۔ وہ وہاں پر القاعدہ کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ 2 ہفتے کی شدید لڑائی کے بعد دونوں طرف کے سینکڑوں افراد ہلاک ہوتے ہیں۔
یہ لڑائی 3 سے 17 دسمبر تک جاری رہتی ہے اور 16 دسمبر کو امریکیوں کا کہنا تھا کہ اسامہ بن لادن گھوڑے پر بیٹھ کر پاکستان چلا گیا ہے۔ اب یہ بات آپ نے اچھے سے ذہن میں رکھنی ہے۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا القاعدہ اور اسامہ بن لادن کی وجہ سے۔ ان کی طالبان سے تو کوئی ڈائریکٹ لڑائی تھی نہیں۔ جب 9/11 کے حملے ہوئے تو امریکہ نے خود کہا تھا کہ حملوں میں کوئی افغان شہری شامل نہیں تھا۔ اب اسامہ بن لادن کی موجودگی کا پتہ امریکی انٹیلیجنس کو سب سے پہلے لگا، لیکن کارروائی کے لیے افغان ملیشیا کو کیوں بھیج دیا، یہ آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، کیونکہ اس سازش کی پلاننگ بہت لمبی تھی، اس لیے اس کے بارے میں آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ پھر ناظرین وہاں سے شروع ہوتی ہے ایک لمبی اور گوریلا جنگ کی ابتدا۔ اکتوبر 2004 میں امریکی الیکشن کے 3 ہفتے پہلے اسامہ بن لادن نے ایک ویڈیو بیان دیا اور امریکہ کو کھلی دھمکی دی کہ ہم اپنی آزادی ضرور حاصل کریں گے اور تمہیں ایک دن شکست ضرور دیں گے۔ اس عرصے کے دوران طالبان وقفے سے گوریلا کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ خودکش دھماکے اور ٹارگٹ آپریشن، مختلف قسم کے حملے طالبان مسلسل امریکیوں پر کرتے رہے تھے۔ مئی 2007 میں گوریلا کارروائیوں کے لیڈر ملا داد اللہ امریکی اور افغان فوج کے ساتھ لڑتے شہید ہو گئے، لیکن گوریلا کارروائیاں رکی نہیں بلکہ جاری رہیں اور جنگ بھی۔ فروری 2009 کو امریکہ کے صدارتی الیکشن میں باراک اوباما امریکہ کے 44ویں صدر منتخب ہوئے۔ اوباما نے الیکشن کمپین کے دوران بش حکومت کی پالیسیز کی کھل کر مخالفت کی اور افغانستان سے جلد فوج واپس بلانے کا وعدہ امریکی عوام سے کیا تھا، لیکن اوباما نے جنگ سے نکلنے کی بجائے 17,000 فوج اور افغانستان میں بھیج دی، اور یہ 17,000 فوجی عراق سے نکالے اور افغانستان بھیجے گئے۔ یہ بات غور کرنے والی ہے، آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ 2009 میں اوباما آیا اور جب اسے امریکی دفاع اور فوج نے افغانستان کی صورتحال بتائی کہ ہمیں تو ادھر مار پڑ رہی ہے، تو چلیں 2009 سے پیچھے چلتے ہیں۔ 2006 میں امریکیوں کو مار پڑنا شروع ہوتی ہے۔ گوریلا کارروائیاں، خودکش حملے اور ٹارگیٹڈ آپریشنز اور اٹیک، طالبان کی ان کارروائیوں نے امریکہ کو پھر سے ہلا کر رکھ دیا۔ پھر بش انتظامیہ نے میٹنگ بلائی اور فیصلہ کیا کہ 2008 تک کرزئی حکومت کو مکمل کنٹرول دے دیا جائے گا اور افغان آرمی کو ٹرین کیا جائے گا، لیکن یہ صرف ایک دکھاوا تھا دنیا کو، اصل مقاصد کچھ اور تھے۔ ناظرین 2007-8 گزرا اور 2009 مارچ کو اوباما حکومت اپنا نیا پلان اور اصل پلان سامنے لائی کہ پاکستان طالبان اور القاعدہ کے لیے محفوظ پناہ گاہیں ہیں، اور پاکستان سے طالبان اور القاعدہ والے آتے ہیں اور امریکیوں کو مارتے ہیں اور پھر پاکستان واپس چلے جاتے ہیں۔ تو پاکستان پر انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے۔ دوسری طرف انڈیا، امریکہ اور اسرائیل کی اس سازش کو پاکستانی آرمی جان چکی تھی۔ پاکستان میں TTP کو فنڈنگ انڈیا ہی کرتا تھا۔ افغانستان میں راہ نے ٹریننگ اڈے بنائے ہوئے تھے اور وہاں سے لوگوں کو تیار کر کے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ اس دوران افغان حکومت اور امریکہ مسلسل پاکستان پر الزام لگاتا رہا کہ پاکستان نے القاعدہ اور طالبان کو پناہ دے رکھی ہے۔ خیر 1 مئی 2011 میں امریکہ پاکستان کے علاقے ایبٹ آباد میں آپریشن کرتا ہے اسامہ بن لادن کی رہائش پر، اور اسامہ بن لادن کو مارنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن لاش دنیا کو نہیں دکھاتا۔ اس وقت کے امریکی صدر باراک اوباما نے جون 2011 میں اعلان کیا کہ 2014 تک ہم اپنی فوجیں مکمل طور پر افغانستان سے نکال لیں گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پاکستان میں دہشت گرد موجود ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ طالبان اور القاعدہ ہمارے جانے کے بعد پھر افغانستان پر قبضہ کر لیں گے۔ امریکی رپورٹ کے مطابق 15 سال کی جنگ میں ان کے 1800 فوجی ہلاک ہوئے اور $444 بلین خرچ ہوئے، جو ایک بڑی رقم بنتی ہے۔ 2011 میں سے لے کر 2017 تک امریکہ کو افغانستان میں مسلسل مار پڑتی رہی، لیکن امریکہ دنیا کو یہی بتاتا رہا کہ ہم طالبان سے جنگ جیت چکے ہیں، لیکن طالبان سے وہ بیک ڈور معافیاں بھی مانگتا رہا کہ ہمیں عزت سے افغانستان سے نکلنے دو،
لیکن طالبان کہاں ماننے والے تھے، وہ مذاکرات بھی کرتے رہے اور امریکیوں کو مارتے بھی رہے۔ 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا 45واں صدر منتخب ہوا اور وہ کچھ عقل سے پیدل بھی تھا اور مغرور بھی۔ اس نے طالبان پر بڑے حملوں کا آرڈر دے دیا، جس میں بڑے خطرناک قسم کے بمز کا انتخاب کیا گیا، جن میں سے ایک بم مدر آف آل بمز بھی شامل تھا، جو ناظرین نیوکلیئر تو نہیں ہوتا لیکن اس سے کم بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس وقت تک طالبان بھی مضبوط ہو چکے تھے۔ پھر طالبان نے امریکہ کو مختلف سرپرائز دیے، مثلاً کابل ایئرپورٹ پر حملہ، امریکی بیسز پر حملے اور مختلف جگہوں پر خودکش دھماکے شامل تھے۔ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ جنگ کو جاری رکھنے کا آرڈر دے دیا اور ساتھ میں اپنے مین پارٹنر انڈیا کو کھل کر دعوت دی کہ افغانستان کو ری بلڈ کرے۔ مطلب یہ کہ پاکستان کے خلاف کھل کر افغانستان کی سرزمین استعمال کرے۔ ادھر پاکستان پہلے ہی ٹی ٹی پی اور را اور موساد کو شکست دے چکا تھا۔ ٹرمپ مسلسل پاکستان پر الزام لگاتا رہا کہ پاکستان طالبان کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ 2018 میں امریکہ نے پاکستان کی سیکیورٹی امداد بھی بند کر دی کہ یہ ہمارے پیسے ہمارے خلاف ہی استعمال کر رہے ہیں۔ خیر، پاکستان بنا کسی امریکی دباؤ کے طالبان کی ہمیشہ کی طرح مدد جاری رکھے ہوئے تھا۔ فروری 2019 دوحہ قطر میں طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ امریکی افغانستان سے نکل جائیں گے اور طالبان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ لیکن معاہدے کے ایک ہفتے کے بعد ہی طالبان نے ایک امریکی کیمپ پر حملہ کیا اور کئی امریکی فوجی مار دیے۔ ٹرمپ نے طالبان کو دھمکی دی اور کہا کہ طالبان نے امن کا موقع ضائع کر دیا ہے، لیکن طالبان نے امریکہ کو وارننگ دی اگر ہمارے ملک سے جلدی نہ نکلے تو اور ماریں گے۔ طالبان مسلسل امریکہ پر دباؤ بنائے رکھنا چاہتے تھے اور پھر آخرکار امریکہ اور طالبان میں امن معاہدہ ہوا کہ 11 ستمبر تک امریکی مکمل طور پر افغانستان کو چھوڑ دیں گے۔ حالیہ پچھلے کچھ دنوں سے طالبان مسلسل مختلف علاقوں پر قبضے کر رہے ہیں۔ 90% امریکی افغانستان سے نکل چکے ہیں۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بگرام بیس کو رات کے اندھیرے میں امریکی چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ طالبان نے امریکیوں کو پانی پلا پلا کر مارا ہے۔ طالبان کی لڑائی اب افغان آرمی سے چل رہی ہے اور مختلف جگہوں پر تو افغان آرمی نے مکمل طور پر ہتھیار ڈال دیے ہیں اور طالبان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے 1000 کے قریب افغان فوجی تاجکستان بھاگ چکے ہیں۔ گزشتہ روز طالبان نے 85% افغانستان پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے اور بتایا کہ افغان حکومت کچھ مہینوں کی مہمان ہے۔ آپ کو بتاتا چلو ناظرین، امریکہ اس 20 سالہ جنگ میں $2 ٹریلین یعنی تقریباً 20 کھرب روپے ضائع کر چکا ہے۔ گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ اگر ہم اور افغانستان میں رہتے تو ہمیں اور مار پڑتی۔ اس نے مزید کہا کہ ہم افغانستان کو سنوارنے نہیں گئے تھے، مطلب تباہ کرنے گئے تھے۔ ناظرین، یہ وہی امریکہ ہے جو دنیا کو بتاتا رہا کہ ہم تو ایک نیا افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں، ایک جمہوری ملک بنائیں گے، لیکن اصل بات آج منہ سے نکلی ہے۔ ایک صحافی نے پوچھا کہ طالبان پھر سے افغانستان پر قبضہ کر لیں گے تو لاجک کیا دی جو بائیڈن نے، ذرا سنیے کہ افغان آرمی 3 لاکھ ہے اور طالبان صرف 75,000۔ ہنسنے والی بات ہے، امریکہ 42 ملکوں کی فوج لے کر اور ہر طرح کے وسائل استعمال کر کے بھی افغانستان میں طالبان کو ختم نہیں کر سکا، تو یہ بیچاری افغان فوج کیا کرے گی؟ طالبان نے صاف کہا ہے کہ ہم سفارتخانوں اور اس میں کام کرنے والوں یا کسی بھی NGO پر حملے نہیں کریں گے۔ طالبان نے چین کو بھی دعوت دے دی ہے کہ وہ افغانستان میں انویسٹمنٹ کرے، طالبان ان کو مکمل سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ ادھر دوسری طرف انڈیا کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ روس کے پاؤں پڑ گیا ہے کہ طالبان کو کسی طرح روکو کہ وہ مزید افغانستان پر قبضہ نہ کرے اور اپنی حکومت نہ بنا سکے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے تو صاف انکار کر دیا ہے کہ امریکہ کو کسی صورت اڈے نہیں دیں گے۔ ناظرین، امریکہ اس جنگ کو ہار کر افغانستان سے نکل چکا ہے اور اب تو آزاد مغربی صحافی اور دنیا بھی مان گئی ہے کہ
کہ طالبان نے امریکہ اور 42 ملکوں کی فوج کو شکست دے دی ہے۔ That hasn't brought a beneficial outcome for the people of Afghanistan, and it's a humiliation for NATO. I mean, it really is. The Taliban beat NATO. اگر ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔